ذرا سوچیں، جب زندگی کے سارے دروازے بند ہو جائیں، نوکری چھن جائے، دوستیاں ٹوٹ جائیں، خواب بکھر جائیں، اور پھر ایک چھوٹی سی تسبیح، صرف عزت غفر اللہ، انسان کی پوری تقدیر بدل دے۔ یہ ایک نوجوان امریکی لڑکے کی کہانی ہے جو ہر روز ٹوٹے دل کے ساتھ عزت غفر اللہ پڑھتا تھا، اور پھر اللہ نے اس کے لیے ایسے راستے کھول دیے جن کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اس کے ساتھ کیا ہوا، یہ سن کر آپ کی روح کانپ اٹھے گی۔ وہ نوجوان جس نے استغفر اللہ پڑھا اور اللہ نے اس کے لیے ہر دروازہ کھول دیا۔ آدم کارٹر کی کہانی، جو نیو جرسی کا 26 سالہ نوجوان تھا، ایک سرد نومبر کی شام سے شروع ہوتی ہے جب اس کی زندگی کا ہر دروازہ ایک ساتھ بند ہوتا محسوس ہوا، اور اسے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ لفظ جسے وہ کبھی معمولی سمجھتا تھا، استغفر اللہ، ایک دن اس کی پوری دنیا کو دوبارہ بنا دے گا۔ آدم ایک چھوٹے سے قصبے میں پلا بڑا تھا، ایک عیسائی گھرانے میں، مگر عمر کے ساتھ ساتھ اس کے اندر سے ایمان دھیرے دھیرے کم ہوتا گیا، اور جب وہ کالج سے فارغ ہو کر سافٹ ویئر ڈیزائنر بننے کے خواب لیے نکلا تو دنیا اسے ایک ایسے طوفان کی طرح لگنے لگی جس سے وہ نکل ہی نہیں سکتا تھا۔ ہر جاب انٹرویو ناکامی میں بدلتا، ہر منصوبہ درمیان میں ٹوٹ جاتا، ہر دوستی دباؤ میں ٹوٹ کر بکھر جاتی، اور جتنی بھی کوشش کرتا، یوں لگتا جیسے پوری کائنات اسے نیچے دھکیل رہی ہو۔ یہاں تک کہ ایک رات وہ اپنے چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں بیٹھا مکان مالک کا آخری نوٹس گھورتا رہا، جانتے ہوئے کہ نہ اس کے پاس پیسے تھے، نہ سہارا، نہ کوئی امید، اور وہی رات تھی جب سب کچھ بدلنے لگا۔ اس کے سامنے والے فلیٹ میں مراکش سے تعلق رکھنے والے ایک خاموش، نیک دل بزرگ ابراہیم رہتے تھے، جو ہمیشہ آدم سے مسکرا کر ملتے، مگر آدم کبھی ان پر زیادہ توجہ نہیں دیتا تھا۔ اس رات جب ابراہیم نے آدم کو سیڑھیوں پر سر جھکائے بیٹھے دیکھا تو وہ نرم قدموں سے آئے اور پوچھا، بیٹا، کیوں لگ رہا ہے جیسے پوری دنیا تم پر گر چکی ہو؟ اور پہلی بار آدم نے کسی کے سامنے دل کھول دیا، بتاتے ہوئے کہ وہ خود کو ناکام محسوس کرتا ہے، جیسے ہر دروازہ بند ہو چکا ہے اور چاہ کر بھی وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ابراہیم نے ایک ایسی نرمی اور سکون کے ساتھ سنا جو آدم کے دل تک اتر گیا، پھر کہا، ایک دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا بیٹا، اللہ کا دروازہ، چاہے تم اسے نہ جانتے ہو، وہ تمہیں جانتا ہے۔ آدم نے بے بسی سے پوچھا، مگر میں کیا کروں؟ مجھے تو شروع کرنے کا بھی نہیں پتہ۔ اس پر ابراہیم نے مسکرا کر ایک خوبصورت لکڑی کی تسبیح اس کے ہاتھ میں رکھی اور کہا، استغفر اللہ سے شروع کرو۔ جب جاگتے ہو، جب دل بھاری ہو، جب راستہ نہ ملے، جب سمجھ نہ آئے، تب بھی کہو۔ جو بھی سچے دل سے معافی مانگتا ہے، اللہ اس کے لیے وہ دروازے کھول دیتا ہے جنہیں دنیا بند نہیں کر سکتی۔ آدم پوری طرح نہ سمجھا مگر وہ الفاظ اس کے اندر کہیں گہرائی میں اتر گئے، اور اسی رات جب وہ سرد ہوا کے بیچ پتلی گدوں پر لیٹا ہوا تھا، اس نے پہلی بار استغفر اللہ کہا، علم کے لیے نہیں، بے بسی کے لیے، اور مہینوں بعد پہلی بار سکون سے سو گیا۔ اگلی صبح اس نے دوبارہ تسبیح کے دانے چلائے، اور عجیب بات یہ ہوئی کہ دل کی گھٹن کچھ ہلکی محسوس ہوئی، جیسے دنیا نہیں بدلی مگر اس کا دل بدلنے لگا ہو۔ اور یوں وہ روز بسوں میں، ناکام انٹرویوز کے راستے میں، انسٹنٹ نوڈلز بناتے ہوئے، اور تنہائی میں چھت کو گھورتے ہوئے استغفر اللہ پڑھتا رہا، اور یہ ذکر ایک رسی کی طرح تھا جو اسے اندھیروں سے کھینچ کر باہر لا رہا تھا۔ پھر 2 ہفتے بعد پہلی عجیب مگر خوبصورت چیز ہوئی۔ ایک ٹیک کمپنی نے اسے کال کی جس میں اس نے کئی مہینے پہلے اپلائی کیا تھا اور اسے بھول بھی چکا تھا۔ انہوں نے اسے ریجیکٹ کرنے کے بجائے ایک ٹرائل پروجیکٹ کی پیشکش کی۔ یہ کوئی بڑی نوکری نہیں تھی مگر امید کی پہلی روشنی تھی۔ آدم نے فوراً ابراہیم کو بتایا، جنہوں نے ہمیشہ کی طرح مسکرا کر کہا، اللہ اس دل کو کبھی نہیں چھوڑتا جو اسے یاد کرے۔ اور آدم کے سینے میں ایک گرم سی لہر دوڑ گئی۔ وہ پروجیکٹ پر محنت کرتا رہا، ہر کوڈ کی لائن سے پہلے استغفر اللہ پڑھتا، الجھنے پر آنکھیں بند کر کے ذکر کرتا، اور حیرت انگیز طور پر سب کچھ آسان ہوتا گیا۔ مگر اصل آزمائش تب آئی جب اسے ایک رات ای میل ملی کہ سسٹم ایرر کے باعث اس کا پورا پروجیکٹ ہائرنگ مینیجر تک پہنچا ہی نہیں۔ اور پرانا آدم تو شاید ٹوٹ جاتا، مگر اس بار اس نے تسبیح تھامی اور بار بار استغفر اللہ پڑھتا رہا، اور ہار ماننے کے بجائے اس نے دوبارہ بہت ادب سے ای میل لکھی،
پورا کام اٹیچ کر کے خاموشی سے دعا کی۔ اگلی صبح ناقابل یقین واقعہ ہوا، اس کی ای میل سیدھی کمپنی کے سی ای او تک پہنچی، جنہوں نے خود اس کا کام دیکھا اور فوراً اسے اسی دن انٹرویو کے لیے بلا لیا۔ آدم نے اپنی واحد صاف شرٹ پہنی اور پورے راستے استغفر اللہ پڑھتا رہا۔ انٹرویو میں اس کا سکون سب کو حیران کر گیا، اور آخر میں سی ای او نے مسکرا کر کہا، یہ اور ہائیڈ اور آدم عمارت سے نکلتے ہوئے رپڑا، جانتے ہوئے کہ یہ صرف انسانی مدد نہیں تھی، مگر اگلے دن راز اور گہرا ہوا جب اسے اپنے بیگ میں ایک چھوٹا سا پرچہ ملا جس پر لکھا تھا، جب اللہ تمہیں معاف کر دیتا ہے دنیا تمہیں روک نہیں سکتی۔ حالانکہ اسے یقین تھا کہ اس نے وہ پرچہ کبھی نہیں دیکھا، اور تحریر بھی ابراہیم کی نہیں لگ رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور استغفر اللہ کے ساتھ اس کی زندگی ایسے بدلتی گئی جیسے تقدیر اس کے لیے نئی لکھی جا رہی ہو۔ مالی حالات ٹھیک ہوئے، بے چینی ختم ہوئی، نئے دوست ملے، والدین کے ساتھ تعلق بہتر ہوا، اور دل میں ایسی روشنی آئی جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ایک دن اسے شدید احساس ہوا کہ وہ ابراہیم سے اسلام کے بارے میں مزید جاننا چاہتا ہے، اور وہ دونوں غروب آفتاب کے وقت سیڑھیوں پر بیٹھے جب آسمان نارنجی اور جامنی رنگ میں ڈوبا تھا، اور ابراہیم نے اسے توبہ، اللہ کی رحمت اور اپنے رب کی طرف لوٹنے کی حقیقت سمجھائی، اور ہر لفظ آدم کے دل میں خالی جگہوں کو بھرتا چلا گیا۔ پھر ایک رات ایک عجیب خواب نے اسے ہلا دیا۔ وہ ایک ویران صحرا میں کھڑا تھا، اکیلا، گم ہوا، جب دور سے ایک روشنی الفابیر اور ایک آواز آئی، میرے پاس واپس آ جاؤ۔ اور جب وہ جاگا تو اس کے گال آنسوؤں سے تر تھے، اور وہ جان گیا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ وہ فجر کے وقت ابراہیم کے دروازے پر پہنچا، لرزتی آواز میں کہا، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اور ابراہیم نے اسے گلے سے لگایا اور کلمہ پڑھوایا، اور آدم نے محسوس کیا جیسے اس کی روح دوبارہ پیدا ہو گئی ہو۔ اب اس کا ذکر اور گہرا ہو چکا تھا، اور اس کی زندگی میں اللہ ایک ایک دروازہ ایسے کھول رہا تھا کہ انسان سوچ بھی نہ سکتا تھا۔ پرامن دل، ترقی، نئی جگہ اور مقصد سے بھری زندگی۔ مگر سب سے حیران کن راز کچھ مہینے بعد کھلا جب وہ ابراہیم کا شکریہ ادا کرنے گیا، مگر فلیٹ خالی تھا، دروازہ کھلا ہوا، اور نیا کرایہ دار کہہ رہا تھا، یہ اپارٹمنٹ تو مہینوں سے خالی تھا، یہاں کوئی ابراہیم نہیں رہتا تھا۔ آدم سوان ہو گیا، کیا ابراہیم انسان تھے بھی؟ اللہ نے اسے اس وقت مدد کے لیے بھیجا تھا جب وہ ڈوب رہا تھا۔ اسے کبھی جواب نہ ملا، مگر وہ تسبیح تھامے استغفر اللہ پڑھتا رہا، کامل یقین کے ساتھ کہ اللہ نے اسے کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑا۔ اور آج جب وہ ایک بڑے کانفرنس ہال میں نوجوانوں کو یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ ہار مت مانو، تو وہ یہی کہہ کر آغاز کرتا ہے، اگر تمہاری زندگی بدلنی ہے تو استغفر اللہ سے شروع کرو۔ اس نے میرے لیے ہر دروازہ کھول دیا، ہو سکتا ہے تمہارے لیے بھی کھول دے۔ اور پورا حال خاموشی میں ڈوب جاتا ہے، اس سفر کی سچائی سن کر جو مایوسی سے اللہ کی محبت تک پہنچا۔ آدم کی زندگی اس بات کا زندہ ثبوت بن گئی کہ جو دل اللہ کو یاد رکھتا ہے، اللہ اسے کبھی نہیں چھوڑتا، اور اس کی کہانی آج بھی ہزاروں لوگوں کے دل بدل رہی ہے، یاد دلاتی ہے کہ چاہے رات کتنی ہی گھنی کیوں نہ ہو، استغفر اللہ کی ایک سرگوشی فجر کو لے آتی ہے۔ اگر اس کہانی نے آپ کے دل کو چھو لیا ہو تو اسے ضرور ان لوگوں تک پہنچائیں جو مایوسی کے اندھیروں میں امید تلاش کر رہے ہیں۔ شاید اللہ ان کے لیے بھی وہی دروازے کھول دے جو اس نوجوان کے لیے کھلے۔ دین ان منٹ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تاکہ آپ کو روزانہ ایمان جگانے والی کہانیاں اور دل کو بدل دینے والے اسلامی پیغامات ملتے رہیں۔ اور یاد رکھیے، آج کم از کم 100 مرتبہ استغفر اللہ ضرور پڑھے، ہو سکتا ہے آپ کی تقدیر بھی بدل جائے۔